ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، عظمت کیا ہے. جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے. ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں. تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار. تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگے یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری. کہا میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانہ چاہیے. اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بیٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت عالیشان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جائے میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار، کہ وہ کہاں گئی وہ عورت، تو بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری. تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا، کیا ہوا؟ کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہے، قابل قدر ہے. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو، بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو. تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول قدردان ہے، انشاءاللہ قدردان ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد الشمس اور نوفل. 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد الشمس اور نوفل. عبد الشمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا. خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا. تو نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے. تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ
عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے، اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا، ابو سفیان کا والد۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی، تو جنگ کی قیادت، سیادت، وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی، تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے۔ تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا، كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا۔ دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرما دے اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو، تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی۔ اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے، کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی۔ آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے
یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ اور دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ عد کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول، پھر تو انتہا کر دی ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب میں سب سے عالی مدر میں سب سے عالی قریش میں سب سے عالی ہاشم میں سب سے عالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اب اپنے ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لیا، نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔